پھر اللہ تمہیں دوست رکھے گا. شرط ہے اللہ سے محبت کی. اللہ اپنے کلام میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس دعوی محبت ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کیا کہہ دیجئے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میرے سچے غلام بن جاؤ. کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب تم میرے فرما بردار بن جائیں گے، میری غلامی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا. گناہوں کی بخشش اگر چاہتے ہو، اللہ سے اگر واقعتاً محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھ سے محبت کرو، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو. تو پھر اس کے صلے میں کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ بھی تم سے دوستی فرمائے گا، تم سے محبت کرے گا میری فرما برداری کی، میری غلامی کی وجہ سے. اور پھر وہ ایسا کریم ہے کہ تمہاری فرما برداری کو دیکھ کر تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دے گا. اللہ کی محبت کا دعویٰ اگر سچا ہے، جب آدمی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، حضور کی اطاعت اختیار کرے. اللہ کی اطاعت بغیر اطاعت رسول نہیں کی جا سکتی. کیسے کریں گے ہم اللہ کی اطاعت؟ کیسے کریں گے؟ اطاعت کے لیے ہمارے سامنے ہونا چاہیے قرآن کو. کس نے بتایا؟ یہ قرآن اللہ کے رسول، یہ کلام الہی ہے، یہ وحی کے ذریعے نزول کیا گیا، یہ اللہ کا کلام ہے. مالک آپ بول رہے ہیں صدق تھا. ہم اللہ کو کہاں سے دیکھے؟ اللہ کو کس نے دیکھا؟ آپ فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، حق، صدق تھا، ہم قبول کیے. یہ حدیث ہے، یہ میرا کلام ہے. مالک آپ فرما رہے ہیں حق، ہم قبول کیے. یہ حدیث قدسی ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے جو تلاوت نہیں کیا جاتا. مالک آپ فرما رہے ہیں صدقتا. اللہ کو کس نے دیکھا؟ اللہ کو کس نے دیکھا؟ اللہ کو کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. اللہ کے ایک ہونے کو بھی آپ نے بتایا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کو آپ نے بتایا، اللہ کی احدیت کو آپ نے بیان کرنا، اللہ کی صمدیت سے آپ نے واقف کروایا. اللہ لم یلد ولم یولد ہے، آپ نے فرمایا. اللہ کو سب لوگ نہیں دیکھ سکتے، آپ نے فرمایا. معراج میں جا کر دیدار الہی سے مشرف ہو کر تشریف لائے، کہا میں نے دیکھا. مالک آپ نے دیکھا، حق، صدق. اللہ کو کسی نے دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھنے کے لیے سورج چاہیے.
دیکھنے کے لیے صورت چاہیے. کیسے دیکھیں گے؟ تم کیسے محبت کریں گے جبکہ دیکھے ہی نہیں؟ سامنے ہونا پڑتا وجود. تو میں دیکھ کر اتباع کروں گا، فرمانبرداری کروں گا ہر حکم کی، جو دکھتا ہی نہیں، جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں بجز آپ کے. کس کی فرمانبرداری کریں، کیسے اطاعت کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی پاک ایک بہترین نمونہ. تم ان کی اتباع کرو، ان کی زندگی پاک کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو. کما حق ہو تو کوئی متبع نہیں ہو سکتا. اب اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا ہی چاہتے ہیں تو اطیعوا اللہ. اللہ نے اعلان فرما دیا کہ دیکھو بھائی، اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری اطاعت میری فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرو. اس لیے کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. دیکھنے کے لیے کیا ہونا؟ جسم ہونا. اللہ جسم سے پاک. جسم ہو تو مکان ہونا. اللہ مکان سے پاک. جسم ہو تو بیوی بچے ہونا. اللہ بیوی بچوں سے پاک. جسم ہو تو ماں باپ ہونا. اللہ ماں باپ سے پاک. پھر تم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک، مکان و مکانیات سے پاک. اللہ شکل و صورت سے پاک. پھر کیسے دیکھیں گے؟ اطاعت کیسے کریں گے؟ اطیعوا اللہ. اگر واقعتاً تم میری اطاعت میری فرمانبرداری مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اطیعوا الرسول. تم رسول کے عاشق بن جاؤ، رسول کے غلام بن جاؤ، رسول کی اتباع کرو، رسول کی فرمانبرداری کرو، رسول کی عزت و ناموس پر اپنی جانوں کو قربان کر دو. جو ان کی شان میں بے ادبی کرا اس کی گردن اڑا دو. اگر نہیں اڑا سکتے، تمہارا ملک اجازت نہیں دیتا، تمہارا قانون اجازت نہیں دیتا، تو کم سے کم یہ جذبہ رکھو کہ کاش کہ جو ہے اگر قانون اجازت دیتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا. واطیعوا الرسول. رسول کی اطاعت کرو تو پھر وہ میری اطاعت. رسول کی بندگی کرو تو وہ میری بندگی. رسول سے محبت کرو تو وہ مجھ سے محبت کرنا ہے. رسول سے عشق کرو تو وہ مجھ سے عشق کرنا ہے. کیونکہ دیکھنے کا تعلق، اطاعت و فرمانبرداری کا تعلق دیکھنے سے، شکل و صورت سے. کیونکہ ہمارے آقا و مولا نبی کونین مالک ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت کو قبول فرمائیں. شکل و صورت کو قبول فرما کر جسم و جسمانیات کے ساتھ عالم شہادت میں جلوہ افروز ہوئے اولاد آدم کی شکل میں. تو تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی ہی ایک بہترین نمونہ ہے. اب ان کی غلامی اختیار کرو، ان کی بندگی میری بندگی، ان کا عشق میرا عشق. اب حضور نے دیکھا، نبی کونین نے دیکھا، مالک ارض و سما نے خالق ارض و سما کو دیکھا، تو فوراً جو ہے کوئی بد وقت بولے گا ارے وہ تو جسم رکھتے ہیں، اللہ تو نور ہے.
تو جسم کی آنکھوں سے نور کو کیسا دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا